محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال تعالى في مقام آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صدقا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان معززان محترم اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی نصرت جو صورت کائنات میں مجھے اور آپ کو شعبان المعظم کے اس عظمت والے مہینے میں جمعۃ المبارک کی حاضری کے ساتھ دین کی بات کرنے اور سننے کے لیے منتخب فرمایا اور یہ انتخاب اللہ کی توفیق سے مجھے اور آپ کو اس کے گھر میں حاضر ہونے کی سعادت کے ساتھ نصیب ہو رہا ہے۔
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان سعادتوں کے ساتھ جو توفیق ملی ہوئی ہے اس میں ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ رمضان کی استقبال اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے رحمتوں کے اور برکتوں کے لوٹنے کا ذریعہ بھی بنا زور سے اللہ کا جب نام بلند ہوتا ہے تو سبحان اللہ زور سے کھاتا ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہنا واجب ہے، اور اگر مستقل مجلس میں حضور کا نام نامی اس میں گرامی کیا جا رہا ہے تو بار بار نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ مستحب عمل ہے۔ من صلی علیہ واحدۃ، کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ رب العزت کی طرف سے 10 رحمتوں کا حقدار بنے۔ زور تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا نام آ جائے اور کوئی اچھی بات سنی جائے، سبحان اللہ کہہ دیا جائے تو یہ بھی اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ جنت میں ایک طرف کا رک جانا میرے لیے اور آپ کے لیے ایک نعمت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے نام کو بلند کرنا میرے اور آپ کی زبان سے نیکی کا لفظ اور نیکی کی ایک سلسلے کو جاری کرنے کا ذریعہ ہے۔ کہ دل پریشانی میں پڑ جائے تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھ جائے، پریشانی کٹ جائے۔ آدمی کو بیماری زیادہ ہو جائے اور بیماری کے لیے مختلف ٹیسٹ کرواتا رہے، مختلف معاملات میں آدمی چلتا رہے، سامنے کچھ نہیں آ رہا، کثرت سے درود شریف پڑھے، کثرت سے زبان سے قرآن کی تلاوت جو علاج ہے وہ کرتا رہے، خدا کی قسم بیماری میں چلی جائے۔ میرا تجربہ رہا، ایک سال تک بیماری کی حالت میں ہوگی جو میں آپ لوگوں کے سامنے پچھلے سال نہیں پڑھا سکتا، اتنے ٹیسٹ کروا لیے، سب کچھ کروا لیا، لیکن کچھ حل نہیں ہوتا۔ دل میں آیا کرونا کے خلاف ہم لوگ بولتے رہے، شاید ہو سکتا ہے کرونا نے مجھ پر حملہ کر لیا، سارے ٹیسٹ کروا لیے، سیٹ ہو کے نہیں دیا۔ پھر آخری کار اللہ سے دعائیں کرتے رہے، درود شریف کا عمل، استغفار کا عمل، سورہ بقرہ کا پانی پینا شروع کیا تو خود امپروو ہونا شروع کیا۔ کل پڑھا، لوگوں کو بتاتے تھے، آج تجربہ بھی ہو گیا۔ تو میرے دوست یاد رکھیے گا، اللہ کے دین کے معاملات جو ہے نا میرے اور آپ کے لیے خیر کے اسباب میں صورت بدر کرتے ہیں۔ نیک اعمال انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے بھلائی عطا کرتے ہیں، نقصان کچھ نہیں ہے، اور اعمال بد انسان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وقتی تو آدمی کو اپنی خواہش پوری ہوتے ہوئے اعمال بد کی وجہ سے نظر آ جاتی ہے، لیکن وہ بھی خواہش پوری کرنے کے لیے جب آدمی برا کام کرتے تو دل کی دھڑکن تیز، دماغ میں عجب وسوسے پکڑے نہ جائے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بے جان نفس کی خواہش بھی آدمی کو نقصان کی طرف لے جاتی ہے، اور خدا کی قسم اللہ کا جو ہو جاتا ہے اور اللہ کی دین کا جو مطیع و فرمانبردار بن کر اپنی ذات کو جب اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی جائز خواہشات میں اس کو اتنا سکون اور لذت دیتا اور فرما دیتے ہیں کہ کیا کرے۔ تو میرے پیارے دوستوں، نیک اعمال میں بھی اللہ رب العزت کی بھلائی ہے۔ برائی کے آدمی کا نقصان ہی نقصان، وجود کا نقصان، پیسے کا نقصان، جان کا نقصان، عزت کا نقصان۔ نیک اعمال کرنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور جو شخص حضور کی سیرت کو اپنائے، نیک نیتی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کہتا میں تو اپنے محبوب نبی کی جیسی شکل اپنانا چاہتا ہوں، اپنے محبوب نبی کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت، دنیا میں بھی آدمی نام کماتا ہے، آخرت میں بھی نام کماتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی محبوب سنت اور آپ کے
بناتا ہے، یہاں تک کہ آج ڈاکو، بدماش، زانی اور یہ لوگ بھی اپنے چہرے پر داڑھی سجا کر برے کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور لوگ پھر کہتے ہیں داڑھی والے اس طرح کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے داڑھی رکھنے والوں نے کبھی داڑھی رکھنی نہیں چھوڑی، وہ بھی اس کے سہارے پر چلتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت کی طرف سے جب میں اور آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور نیک اعمال کی طرف جذبہ بڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں نازل ہوتی ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جب تم نیک اعمال کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی نیکی کو پیش کرتے ہو اور کوئی نیکی لے کر تو اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، فلہ عشر امثالها، ایک نیکی پر اللہ رب العزت تمہیں 10 گنا اجر دے گا۔ کتنا گنا؟ 10 گنا اجر زیادہ رہے گا۔ رمضان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس آیت کو پڑھتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا اللہ یہ تو میرا مہینہ ہے، اگلا تیرا مہینہ آ رہا ہے، تیرے مہینے میں یہ 1 پر 10 گنا کم ہے، 1 پر 10 گنا کم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب اپنے امتیوں کو سنا دیجیے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ سبحان اللہ۔ 10 کی جگہ فرمایا جاؤ 700 گنا بڑھا۔ جو کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، نیک اعمال کرے گا، میرے محبوب آپ کو کم لگا، آپ نے کیا فرمایا میری امت کے لیے کام؟ رب امتی زدنی، رب امتی زدنی، میرے اللہ میری امت کے لیے اور بڑھاتے اور بڑھاتے بڑھاتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب بتا دو، کوئی ایک خرچ کرے گا، تمہارے سامنے مثال دیتے ہیں، 1 دانہ گندم کا لگاؤ گے، 1 دانہ لگاؤ گے 7 کومتے ہوئے گی، کتنی؟ 7 کومتے ہوئے گی، ہر کومت کے اندر 100 دانے ہوں گے، 10 دانے ہوں گے، 10 کا 70 ہوگا، اور ہر 70 سے اللہ رب العزت تمہارے لیے 100 گنا بڑھائے گا تو 700 گنا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فی کل سنبلۃ، فی کل حبۃ، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر دانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 گنا بڑھائے گا۔ اسی طرح جو ایک اللہ کے راستے میں نیکی پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ ماہ مبارک میں 700 گنا بڑھائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب امتی زدنی، میرے اللہ میری امت کے لیے اور بڑھا دے، میری امت کے لیے اور بڑھا دے۔ کیوں کہ اللہ میرے صحابی آئے میرے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے کچھ نہ کچھ واقعات پیش کرتے رہتے ہیں، تو بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص بنی اسرائیل میں گزرا کہ جس نے صرف 80 سال تک، اپنی عمر کے 80 سال تک اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، کوششیں کرتا رہا، اس نے اس 80 سال میں ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آنکھوں میں آنسو اور فرمانے لگے حضور آپ محبوب کائنات، آپ نے اپنی امت کے بارے میں جو عمر کا اطلاق ہو رہا ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان بتا دیا، اس کے علاوہ جو ہوتا ہے ہم لوگ اس کو بونس کہتے ہیں، تو حضور انہوں نے تو 80 سال تک صرف اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو ہماری تو عمر بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ گیا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ میرے محبوب آپ نے اپنی امت کے لیے اس چیز کو کم قرار دیا کہ 700 گنا بھی کم ہے، جائیں اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو جب تم صبر و استقامت کے ساتھ چلتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے بغیر حساب، بغیر حساب سے اس کا اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب آپ کا بابرکت مہینہ آ گیا، کون سا مہینہ؟ شعبان کا۔
شعبان کا مہینہ حضور نے فرمایا شعبان شہر کی، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملتا ہے، اس عظمت والے مہینے میں ہم تمہاری امت کے لیے وہ معاملات کرتے ہیں کہ تمہاری امت کو 700 گنا مل جائے گا، اور پھر رمضان مبارک میں ہم وہ کر دیں گے کہ ان کے صبر کی بنیاد پر، کیونکہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، روزے میں صبر، پھر رات کے قیام میں صبر، پھر اللہ رب العزت کے دین کی طرف سے جدوجہد کرتے رہنے میں تکالیف پر صبر، اپنے مال کو خرچ کرنے پر صبر، زکات دینے پر صبر، صدقہ اور خیرات کرنے پر صبر، کہ میں پھر کھل کر صدقہ خیرات بھی کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب ان صابرین کے لیے ہم نے بے حساب اجر لکھ دیا ہے، اور ان کو بولو غم نہ کرو۔ تم کہتے ہو کہ 80 سال تک اس نے عبادت کی ہے، جہاد کیا اس نے، 80 سال میں کوئی ایک اس نے اپنا لمحہ ضائع نہیں کیا۔ میری امت کو بتا دو، حضور کو فرمایا کہ امت کو بتا دیجیے کہ خیر من الف شہر، اس ماہ مبارک میں تم کو ایک رات ایسی دی جائے گی جو 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ ایسی رات تم کو عطا کر دی جائے گی۔ 1000 مہینے کے جب حساب لگاتے ہیں تو 84 سال کی عمر بنتی ہے۔ ایک رات میں تمہاری امت کے لیے اللہ وہ فائدہ رکھ دے گا۔ شعبان کے مہینے میں جب نصف شعبان آتا ہے، نصف شعبان کی رات آتی ہے، اس میں لوگ خرافات بہت زیادہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، لوگ خرافات بہت زیادہ کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، بدعات اور برائی والے معاملات کرتے ہیں، ان سے بچو۔ یہ دیکھیے محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر انعامات کیسے راتیں دی جا رہی ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات رمضان میں آ رہی ہے، نصف شعبان میں تمہارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے عظمتوں والی رات آ رہی ہے کہ شعبان کا چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کو منتخب کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب ان کے سارے معاملات کا حساب کتاب شروع کر دو۔ شعبان میں آپ نے دیکھا ہوگا جو مال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں اپنی زکات کا حساب کتاب کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا شعبان کے مہینے میں جو نیک دیندار کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے قرض کی وصولی کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ قرض کی ادائیگی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے فیصلہ ہونے والا ہے آئندہ سال کے لیے، اس میں حساب کتاب کی تیاریاں ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بند دروازے تمہارے لیے کھولنے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے تنگدستی کو ختم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں محبوب کائنات کی امت کو بغیر حساب بے حساب دینے والا بتاؤ۔ محبوب کائنات کی امت کو وہ سب کچھ عطا کر دو کہ میرا محبوب بھی راضی ہو جائے، محبوب کی امت بھی راضی ہو جائے۔ تم اللہ کے ہوتے جاؤ، تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے تو بنو۔ تمہاری کو ایک رات میں اللہ رب العزت 700 نہیں بے حساب اجر عطا فرمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ نصف شعبان میں تمہارے لیے 15ویں شعبان آ جاتی ہے، لیلۃ القدر آخری عشرے میں آ جاتی ہے، پھر لیلۃ الجائزہ عید والے دن عید کی رات کو آ جاتی ہے، پھر تمہارے لیے یوم عرفہ 2 مہینے کے بعد رمضان المبارک کے بعد 2 مہینے گزرتے ہیں، حج کی رات آ جاتی ہے، پھر عید الاضحیٰ کی رات آ جاتی ہے۔ تم ان راتوں کی قدر کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے لیے بے حساب نعمتوں کو بکھیرتے ہوئے دینا شروع کر دے گا۔ تنگدستی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ میں نے پچھلی جمعہ میں آپ کے سامنے 2 باتیں پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو 2 نعمتیں ایسی دی گئی ہیں کہ جب وہ 2 نعمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ 2 نعمتیں اللہ کے راستے میں جتنی زیادہ خرچ کرنا شروع کرتا ہے تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ 2 نعمتیں کون سی تھیں؟ ایک علم تھا، ایک مال تھا۔ علم میرے پاس ہے، اس علم کو جب میں آپ لوگوں کی طرف پہنچانا شروع کرتا ہوں تو خود بخود میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب علم کی بہتات میں گم ہو جاتا ہوں اور پھر میں یہ بات کہنا شروع کر دوں کہ میرے مقابلے میں کوئی علم کو پیش کرنے والا نہیں، کوئی دلائل کرنے والا نہیں، تو یاد رکھیے گا اس طرح آدمی متکبر بن جاتا ہے، آدمی کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے، سناتا چلوں آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، موسیٰ جاؤ تلاش کرو کہ اس وقت
کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی مخلوق دنیا میں موجود ہے جو حقیر ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھومتے رہے، ادھر ادھر دیکھتے رہے، مارے بیچارے کہاں پھرے، ہر چیز کو دیکھا، جانوروں کو دیکھا، پرندوں کو دیکھا، ہر چیز کو دیکھتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر فرمایا اللہ مجھے کوئی ایسی عاجز اور حقیر چیز نظر نہیں ہے، کمزور چیز نظر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں دنیا کا سب سے کمزور ترین چیز۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی موسیٰ آج تم نے وہ مقام پا لیا ہے جو مقام نبوت اور رسالت کی وجہ سے تم کو ملا تھا، آج وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اگر تم یہ کہہ دیتے کہ بکری کے بچے کو میں نے دیکھا وہ سب سے زیادہ حقیر ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ تم اپنے منصب سے گر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو صحابہ کرام کے سامنے پیش فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہر شخص اپنے آپ کو عاجز بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، عز و انکساری کو پیش کرتا ہے، اپنے تکبر سے دور ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے محفوظ کرتا ہے۔ تکبر آگ پیدا کرتا ہے اور تکبر کرنے والوں کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ فرمایا مسلمان اور مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، لیکن دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جب وہ بہتات کی حد تک پہنچ جاتی ہیں، خواہ وہ علم ہو یا مال ہو، وہ بہتات کی حد تک جب پہنچتے ہیں تو تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے بندہ مومن کو اس تکبر سے محفوظ رکھا جائے۔ کس طرح محفوظ رکھا جائے؟ بندہ مومن علم کو پھیلانے والا بن جائے، بندہ مومن کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو خرچ کرنے والا بن جا، تیرا مال بھی 700 گنا بڑھا دیا جائے گا، علم کو دوسروں تک پہنچانے والا بن جا، دوسروں کے سامنے علم کی بات کرنے والا بن جا، تیرے علم میں بھی اللہ تعالیٰ انوارات پیدا کرے۔ کر کے تو دیکھو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگا کر تو دیکھو، اللہ رب العزت کی طرف سے جب آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، علم اللہ رب العزت کی ذات علیم بذات الصدور ہے، اللہ رب العزت نے اپنا علم اس کو دیا انسانوں کو دیا۔ قرآن اللہ کا علم ہے، اللہ نے انسانوں کے لیے قرآن کو اتارا، اللہ نے انسانوں کو علم دیا، اس انسان کو اللہ رب العزت نے علم کی دسترس سے نوازا، اور جب اس کے اندر علم کی دسترس پیدا ہو جاتی ہے تو فرمایا اس علم کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانے والا ہے، اور جب اللہ کا تعارف تو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا تو انسان دو چیزیں پہچان جائے گا، ایک اپنی زندگی کے مقاصد کو پہچان جائے گا اور دوسرا قیامت کے دن اللہ سے ملنے کو پہچان جائے گا۔ یہی دو چیزیں ہیں نا، زندگی میں میں نے اگر اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا اور اپنے مقصد کو پہچان کر اللہ کے سپرد کر دیا، دیکھیے جب انسان مرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انا للہ، زور سے پڑھو، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا تصور، بے شک اللہ کا تھا، اسی کی طرف لوٹ گیا۔ میرا وجود، آپ کا وجود اللہ کا ہے، میں اور آپ اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے۔ جب میں اور آپ اللہ کے ہیں تو دوستو یہ لباس، یہ مال و دولت، یہ ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ زور سے بولو، اللہ کی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں؟ نہیں ہے۔ میرے مالک کی اللہ کو ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو امانتاً زندگی بھی دی ہے، مجھے اور آپ کو امانتاً مال بھی دیا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا مال، اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں، اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا یہ زندگی کا تمہارے لیے قیمتی تحفہ، یہ سب اللہ کا ہے، لیکن اس رب کائنات نے اتنا فیض ہے کہ وہ سب کچھ تمہیں اختیاری طور پہ دے گا۔ زندگی میں تمہارے کو دے دی اور تمہارے کو پھر بتا دیا کہ زندگی کو کن مقاصد کو خراب کرنا ہے۔ اللہ نے بغیر مقصد کے مجھے اور آپ کو نہیں بھیجا، دستور حیات دے کر بھیجا۔ اب اگر میں اور آپ دستور حیات سے اپنے آپ کو دور کھڑے ہوئے ہیں، میں نے اور آپ نے دستور حیات کو فراموش کر دیا ہے، تو اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو نہیں ہو رہا۔
کہ میں اور آپ اس قرآن سے دور ہیں. اور آج بڑی عجیب بات، ابھی میرے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا کتابچہ لگا، میرے بھائی صاحب نے مجھے مدرسے میں دیا اور کہا اس کتابچے کو، بہت چھوٹی سی کتاب، اس میں عجیب بات لکھی ہوئی، لکھنے والے نے الفاظ لکھی ہوئی اور کہتا ہے کہ قرآن کو آپ کو ضرورت نہیں کہ قرآن کو قرآن کی زبان پہ پڑھا جائے، نعوذ باللہ من ذالک. اور کہتا ہے آپ دوسروں سے قرآن کو کیوں سنتے ہیں؟ ہر شخص اپنی زبان میں قرآن کو پڑھے، ہر شخص اپنی زبان میں قرآن کو سنے. وہ کہتا ہے. میں نے اس کتاب کے لکھنے والے کے حوالے سے تھوڑا سا ذہن میں خیال آیا کہ اس نے کسی بدبختی والی بات کی، اور حقیقت میں اس نے بدبختی والی بات کی. قرآن کو، قرآن کے الفاظ کے ساتھ، قرآن کو عربی زبان کے ساتھ پڑھنا ہی ضروری ہے. کہ آپ نماز میں اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہیں گے، نماز نہیں ہوگی. عربی میں قرآن پڑھیں گے نماز ہوگی، چاہے سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں نماز ہوگی. ایک شخص مر گیا اور اس کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور بزرگ کو خواب میں دکھا ہے کہ وہ جاہل شخص پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا. اس کے گھر پر جا کر پوچھا گیا کہ آخر بزرگ والی کیا ایسی کوئی نیکی کی صفت تھی، کوئی ایسی نیک عمل تھے کہ جس کی وجہ سے اس کو جنت میں اتنا بڑا مقام ملا، کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے بتایا ان کی گھر والی نے کہ میرے شوہر جاہل تھے، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن روزانہ گھنٹوں قرآن مجید کے الفاظ پر انگلیاں پھیرتے رہتے تھے. بزرگوار حیران ہوئے، پوچھا وہ انگلیاں پھیر کے کیا پڑھتے تھے؟ کچھ کہتے تھے؟ یعنی ہم کہتے تھے، اور ہر لفظ پر انگلی رکھ کر کہتے تھے اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، تم نے سچا قرآن نازل کیا، سب سچ ہے. اس سچ کہنے پر اللہ رب العزت نے ان کو جنت کے مقام عطا. میرے پیارے دوستوں، میں اور آپ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن کی سچائی اور صداقت کو تسلیم کر کے پڑھتے ہیں. قرآن کی سچائی اور اس کی صداقت کو تسلیم کر کے پڑھتے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ قرآن کو قرآن کے الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ میری عاجزی اور انکساری کا ثبوت یہ ہے کہ میں شاہ غریب الدین کو اپنا استاد تسلیم کرتا ہوں. میں اپنے استاد بنا کر چلتا ہوں، زانو تلمذ ہو کے بیٹھتا ہوں. میری عاجزی کا اظہار ہے کہ میں اپنے اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ ہو کے قرآن سیکھتا ہوں. یہ انکساری کی دلیل ہے. اور یاد رکھیے گا، قرآن اگر کوئی شخص کہے کہ اپنی زبان میں پڑھ لیا جائے سمجھ آئے گا، خدا کی قسم نہیں آئے گا. قرآن کو جب تک معلم سے نہیں پڑھا جائے گا، قرآن کو جب تک معلم سے نہیں سمجھا جائے گا، قرآن کو جب تک علم والے علماء سے نہیں سمجھا جائے گا، قرآن سمجھ نہیں آئے گا. محبوب کائنات سرور دو عالم سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت سے چاہتے تو ڈائریکٹ ان کے قرآن اتار دیتے، لیکن جبریل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور جبریل